کانفرنس کے عنوان کی مناسبت سے جمادی الثانی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ہمارے ملک میں جمادی الاول اور جمادی الثانی ان دو مہینوں میں عموماً حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فضائل، برکات، ان کی سوانح، ان کے کارناموں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے امت میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کی ایک مثالی جد و جہد ہوئی تھی۔ بس آج کی مجلس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور پھر اجازت لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مسند آرائے خلافت ہوئے، دو تین چار اہم امور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے موجود ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانہ حیات میں حضرت اسامہ کی سربراہی میں ایک لشکر عیسائیوں کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، یہ لشکر ابھی مدینہ طیبہ سے چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک مضمحل ہو گئی۔ چنانچہ لشکر محاذ پر جانے کی بجائے مدینہ طیبہ میں واپس آیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضور علیہ السلام کی تدفین میں وہ لوگ شریک ہوئے۔ اب جب صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی تو آپ نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ حضرت اسامہ کو کہو اپنا لشکر لے کر وہ اسی محاذ پر چلے جائیں جس محاذ پر بھیجنے کا انہی حضور علیہ السلام نے حکم کیا تھا۔ ایک لشکر سیدنا خالد بن ولید کی سربراہی میں روم کے عیسائیوں کے مقابلے میں برسر پیکار تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ادھر مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ صدیق اکبر کو ان کے مقابلہ میں بھی لشکر بھیجنے پڑے۔ حضرت اسامہ کا لشکر حضرت خالد ابن ولید کا یہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف مسلمانوں کے لشکر ابھی ان امور سے حضرت ابو بکر فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اس دوران میں اطلاع ملی کہ مسیلمہ کذاب 60,000 آدمیوں کی فوج لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فوری طور پر صحابہ کرام کا ایک لشکر تیار کیا۔ حضرت اکرمہ کی سربراہی میں مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے انہیں روانہ کیا گیا۔
میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، حضرت صدیق اکبر نے حضرت اکرمہ سے فرمایا کہ آپ جا کر دشمن کا راستہ روکیں، لیکن جنگ نہیں شروع کرنی جب تک کہ میری طرف سے تمہیں دوبارہ اجازت نہ ملے۔ حضرت خالد کے پاس چند ہزار لوگ تھے، حضرت اکرمہ کے پاس، جبکہ مسیلمہ کے پاس 60,000 کی فوج کا ایک بڑا لشکر تھا۔ مسیلمہ نے دیکھا، اس نے انگڑائی لی۔ صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود لڑائی ہوئی اور صحابہ کو شکست ہو گئی۔ حضرت اکرمہ نے خط لکھا حضرت ابو بکر کی طرف کہ حضرت، آپ نے ہمیں روکا تھا کہ جنگ نہیں کرنی، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن تقدیر سے کسی کو فرار نہیں، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود جنگ ہو گئی اور ہمیں شکست ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اکرمہ کا یہ خط پڑھا تو بڑی حسرت کے ساتھ فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے اکرمہ کو، یہ استاذی جانتا نہیں اور شاگردی کسی کی مانتا نہیں۔ میں نے روکا تھا، اس بندہ خدا نے کیا کیا، فوری طور پر دوسرا لشکر تیار کیا۔ حضرت سیدنا شراحبیل ابن حسنہ کی سربراہی میں انہیں بھی حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آپ جائیں، حضرت اکرمہ کی مدد کرے، انہیں حوصلہ دے، جو زخمی ہیں ان کی عیادت کرے، جو شہید ہو گئے ان کی تدفین کریں۔ آپ نے جنگ شروع نہیں کرنا۔ حضرت اکرمہ گئے، ان کے بعد حضرت شراحبیل ابن حسنہ، اب یہ دونوں جب اکٹھے ہوئے، باہمی مشورہ کیا، صورت حال کا پتہ کیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، مسیلمہ کو صورت حال کا پتہ چلا، وہ کل فتح پا چکا تھا، فتح میں نشے کے چور چور تھا۔ اس نے نہ او دیکھا نہ دو دیکھا، دوبارہ صحابہ پر جنگ مسلط کر دی۔ نہ چاہنے کے باوجود جنگ ہوئی اور دوبارہ صحابہ کو شکست ہو گئی۔ اب حضرت شراحبیل ابن حسنہ نے حضرت ابو بکر کو خط لکھا کہ حضرت، آپ نے حضرت اکرمہ کو بھی روکا تھا، آپ نے مجھے بھی روکا، چاہتے وہ بھی نہیں تھے، چاہتا میں بھی نہیں تھا، لیکن تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے کہ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود جنگ ہوئی اور ہمیں شکست ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے یہ خط پڑھا، صحابہ کرام کے سامنے اس طرح مکہ بنا کے 2-3 دفعہ اپنی پیٹھ کے ٹھونکا اور فرمایا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ حضرت شراحبیل ابن حسنہ کے اس خط نے ابو بکر کی کمر کو کتنا ٹیڑھا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، بہت ہی اختصار کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا اسامہ کا لشکر، حضرت خالد کا مانعین زکوٰۃ کے خلاف لشکر، حضرت اکرمہ کا، حضرت شراحبیل ابن حسنہ کا،
آخر مدینہ طیبہ کی کتنی آبادی تھی کہ مزید حضرت ابو بکر کو لشکر بھیجنا مشکل تھا۔ چنانچہ نماز ہوئی، نماز کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میاں، تم میں کوئی جوان ہے جو بوڑھے ابو بکر کی مدد کرے؟ ایک 27 سال کا جوان کھڑا ہوا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میاں جاؤ، تم تیاری کرو، تیاری کر کے جلدی واپس آؤ، گھوڑے کو لے کر اس پر سوار ہو کر میں خط لکھتا ہوں۔ یہ جوان تیاری کے لیے گیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت خالد ابن ولید کے نام خط لکھنا شروع کیا۔ یہ جوان اتنی جلدی واپس آیا گھوڑے پر سوار ہو کر کہ حضرت نے خط مکمل کر لیا تھا، ابھی دوبارہ پڑھا نہیں تھا۔ حضرت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، نیچے اترنا چاہا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اعلی مکانک، اپنی جگہ پر قائم رہو، نیچے اترنے کی اجازت نہیں۔ خود اٹھے، اس نے سفر کا آغاز کیا۔ آپ تیز تیز اس کے گھوڑے کے ساتھ رکابوں کو پکڑے چلتے رہے اور چلتے ہوئے خط کو پڑھا، اس کے سپرد کیا۔ اس جوان کو کہا کہ ہمت کرو، دن رات صبح و شام کی پرواہ کیے بغیر، گرمی سردی بارش اندھیرا دھوپ، جھاڑیاں دریا پہاڑ جنگل، کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، دن رات سفر جاری رکھو۔ ابو بکر کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، میرے رب کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس جوان نے سفر شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے سفر کیا شروع کیا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ حضرت ابو بکر کی دعاؤں کے صدقے میں رب کریم کی رحمت کے فرشتے زمین کی تنابیں کھینچ کر میرے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے گزار رہے تھے۔ مہینوں کا سفر ہفتوں میں، ہفتوں کا دنوں میں، یہ جا وہ جا۔ ایسے وقت میں وہاں پر پہنچے کہ صبح کی نماز ہو گئی تھی۔ پورے لشکر کو ایک میدان میں جمع کر کے حضرت خالد انہیں ہدایات دے رہے تھے کہ دائیں فلاں، بائیں فلاں، پیچھے فلاں، آگے فلاں، یوں کر کے اس راستے سے جانا ہے، دشمن کے فلاں قلعے پر ہم نے حملہ کرنا ہے۔ اسی دوران گفتگو کرتے حضرت خالد ابن ولید نے یوں کر کے دیکھا، مدینہ طیبہ کی طرف سے ایک آدمی سوار آتا ہوا نظر آیا۔ حضرت خالد کی نظریں اٹھیں، پورے اجتماع نے بھی اس طرف دیکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ قریب آیا، سارے پہچان گئے کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے جو حضرت ابو بکر خلیفہ وقت کا خط لے کر آیا ہے۔ وہ اور قریب ہوا، حضرت خالد نے اشارہ کیا، ساتھیوں نے راستہ بنایا۔ وہ اپنے گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑاتا ہوا حضرت خالد ابن ولید کے پاس آیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، رکا نکالا، حضرت خالد کو دیا۔ پورے لشکر کے سامنے حضرت خالد نے اس خط کو کھولا۔ اس خط میں حضرت ابو بکر نے لکھا تھا کہ بھائی خالد،
یمامہ میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے خطرناک صورتحال اختیار کر رکھی ہے۔ میں نے حضرت اکرمہ کو بھیجا کہ جنگ نہ کرنا، کی شکست ہو گئی۔ میں نے حضرت شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا، کہا جنگ نہ کرنا، کی شکست ہو گئی۔ اب میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے لشکر کے دو حصے کریں، ایک حصے کو یہاں روکیں کہ یہ اس محاذ کو خالی نہ چھوڑے، دوسرے حصے کو لے کر آپ محاذ پر جائیں۔ یمامہ میں اکرمہ سے بھی ملیں، شرحبیل ابن حسنہ سے بھی مشاورت کرے۔ میں نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ آپ نے جنگ نہیں کرنا، آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ وہاں پہنچے، ان کے لشکروں کو بھی ساتھ لے، اللہ کا نام لے اور آگے بڑھیں۔ حضور کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ تھیں، ابو بکر کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، میرے رب کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ میرے بھائیوں، حضرت خالد ابن ولید پہنچے، خط کے اس حصے پر پہنچے کہ اپنے لشکر کے دو حصے کریں، اور جب یہ میرا خط تمہیں پہنچے، اگر لیٹے ہیں تو اٹھ بیٹھیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو چل پڑیں، چل رہے ہیں تو دوڑ لگائیں، جتنی جلدی وہاں پہنچ سکتے ہیں پہنچیں۔